اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو میرے چینل خوشحال زندگی پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے پاس اور آپ کے لیے ایک خاص چیز لے کر آیا ہوں جو آج تک کسی نے بیان نہیں کی۔ مختلف لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا، اس کے اوپر ٹونا ہو گیا۔ وہ بیچارہ پریشان زندگی گزارتا ہے، اس پریشانی کے لیے وہ مختلف عاملوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں اپنا سب کچھ گوا بیٹھتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی زیادتیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی تحقیق کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو باقی باتیں کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ شریعت اسلامیہ میں جادو، سحر وغیرہ جتنی ایسی چیزیں ہیں یہ سب حرام ہے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ ہر ایک جادوگر، مرد ہو عورت ہو چاہے کوئی بھی ہو جو جادو کرتا ہو، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ ان کے دور میں 3 جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ، ان پر جادو ایک لونڈیا نے کیا تھا جسے قتل کر دیا گیا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا یقین کر لینا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اور توکل اللہ پر مکمل ہو اور یقین پکا ہو، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان ذرا بھی کمزور ہے تو آپ وظیفے میں کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ پہ یقین کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دنیا میں بھی جن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، مثلا نشہ کرنے والی چیزوں سے دور رہنا ہے، شراب، چرس، افیون، اس طرح کے دنیا میں کئی اور بھی نشے ہیں جو انسان کے ذہن کو معاف کر دے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، ان سے ہم نے دور رہنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بھی وظیفہ ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ہم دور رہیں۔ ہمیں پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین میں جس کی مکمل طور پہ ممانعت ہو، ایسی ہر اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور آپ جب بھی کوئی عمل شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنی ہے، اور عمل کرنے کے بعد بھی 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنے کے بعد ہم وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کالے جادو لوگ کرتے کیوں ہیں؟ یہ جادو ٹونا کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ وہ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ترقی کرتے دیکھ نہیں سکتے، ان کی برداشت میں نہیں ہوتا۔ کسی کی یہ شادی کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، کسی کی روحانی بندش کر دیتے ہیں، لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اولاد کی بندش کر دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر لوگ جادو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر جادو نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے اس کو جادو ٹونا اس طرح کی کوئی چیزوں سے تنگ نہیں کر سکتا۔ اگر ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر قسم کی بندش کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے دن میں آپ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ 11 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھیں، 4 کل اور آیت الکرسی دونوں 11 مرتبہ پڑھیں،
اور ان کے اول و آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے، اور جس پر بندش ہو یہ پانی اس کو پلائیں، اس نیت سے کہ اس پر جو بھی بندش ہے اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ کچھ پانی بچا لیں اور اس بچے ہوئے پانی سے اپنا منہ ہاتھ دھو لیں۔ انشاءاللہ تعالی 11 دن کے عمل سے آپ کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، اور کپڑوں کو صاف رکھیں، زیادہ وقت باوضو رہیں، جنابت کے بعد جلدی غسل کریں۔ آپ نے ہر صورت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر دیں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ ہر وقت جادو ٹونے سے نجات ملے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ فلق پڑھنی ہے، سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس طرح آپ ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کے وقت نماز فجر کے بعد عجوہ کھجور کے 7 دانے کھائے گا، اس کو اس دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صبح نہار منہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کھانا جادو کے لیے بہترین علاج ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت نماز فجر کے بعد 7 دانے عجوہ کھجور کے کھائے گا، اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا۔ صبح نہار منہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کھانا جادو کے اثر کو بھی ختم کرتا ہے، اور زہر بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا۔ تو یہ میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں، اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں، نماز با جماعت پڑھیں، 5 گانا پڑھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ قرآن پاک کا کلام ہے۔ قرآن پاک کے کلام سے بڑا کوئی کلام ہے ہی نہیں، باقی تو شیاطین کے کلام ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو قرآن پاک پر پکا اور سچا اور یقین ہے اس کے اوپر ہمیں، تو ہم اپنے قرآن سے رجوع کریں۔ تو جو کامل عامل ہے ان سے رجوع کریں، یہ دھوکے بازوں فراڈیوں سے دور رہیں۔ پہلے تو آپ یقین کر لیں کہ قرآن پاک میں انتہائی، اس کے کلام میں انتہائی طاقت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھ کو بھی ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔